بسم الله الرحمن الرحيم سب دا داتا عرشاں اُتے سب دا داتا سب دا داتا عرشاں اُتے سب دا داتا عرشاں اُتے تو لبدا پھرے لاہور سونے اللہ جیا نہیں ہو شریک نہ اس دا او بندیا شریک نہ اس دا کی آواز بلند کرتے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ تمہارا خالق و مالک ایک اللہ ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہاری مشکلیں ٹالنے والا ہے۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے، وار کرتا ہے، اس کو ایسے شبہات میں الجھا دیا جائے کہ یہ شرک کو بھی توحید سمجھ بیٹھے۔ آج بھی قبر پرستوں کی زبان پہ یہی واویلا ہے کہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں۔ عقیدہ لیتے ہوئے نہ امام ابو حنیفہ یاد رہے، نہ امام ابو یوسف یاد رہے، نہ امام محمد یاد رہے، نہ ائمہ احناف میں سے سلف میں سے کوئی امام یاد رہا، بلکہ جب عقیدے کی باری آئی، شرک کی تعریف کرنے کی باری آئی، تو اشرف جلالی صاحب پناہ لیتے ہیں طبقہ ثانی، جو چھپا ہوا رافضیت کا وکیل، اس کی چادر میں پناہ لیتے ہیں، اس کی گود میں بیٹھتے ہیں، جس کا اپنا حنفی ہونا بھی مشکوک ہے، اور اس سے شرک کی تعریف نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے یہ بنا لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں، بندہ نواز نہیں۔ حضرت جی آپ تو لفظ داتا پہ اڑے ہوئے ہو، آپ کے بزرگوں کی ہم آپ کو ایک تصویر اور بھی دکھا دیں، وہ اللہ کو برہما کہنے کو بھی جائز کہتے ہیں۔ تو سارا مجمع اللہ 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 کے نام کی تسبیح کرتا ہے، پھر ایک ہندو آتا ہے، وہ ہرے کرشنا کے نام کے نعرے مرواتا ہے۔ What we will do, you can raise the voice of your Lord in your own language. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jesus, 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 Father God, Amen. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasena Dhīmahe Tanno Rudra Prachodayāt. Om Namah Shivaya Namaha. Vaheguru, 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 Vaheguru. ہم پوچھتے ہیں حضرت یہ آپ کے حضور جی ہے قادری صاحب، وہ لفظ اللہ نہیں لگا رہے بلکہ گاڈ کو بھی اللہ کے نام کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو گاڈ کے نام سے پکارو، کریٹر کے نام سے پکارو، برہما کے نام سے پکارو۔ جس کی چادر میں پناہ لیتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اہل توحید ہونے کا ڈھنڈورا پیٹنے کا آوازہ لگانا شروع کیا ہے، قبروں پہ آ کے سیمینار کرنے کا شیطان نے آپ کو فن سکھایا ہے۔ جس گھر سے یہ لے کر آئے ہو، جس آدمی کی کتاب سے یہ تعریف آپ نے پیش کی ہے، اس کی اپنی حیثیت دیکھیے، رافضیت کا چہیتا ہے، علم کلام کا رسیا ہے، اور جادوگری کے بارے میں کہہ رہا ہے جادو سیکھنا، جادو پہ یقین رکھنا، جادو پہ عمل کرنا کفر نہیں ہے۔ ابھی تو یہ مسئلہ بھی حل طلب ہے کہ طبقہ ثانی نے یہ تعریف خود ایجاد کی یا کسی رافضی آغا خانی سے چوری کی۔ جلالی صاحب شرک کی تعریف آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا قول آپ کے لیے حجت ہے، مگر افسوس کہ آپ عقیدے میں حنفی نہیں ہیں۔ کاش آپ عقیدے میں حنفی ہوتے، ہم آپ کو اپنے گلے سے لگاتے اگر آپ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد پہ ہوتے، لیکن آپ کو ابو حنیفہ کا عقیدہ پسند نہیں۔ آئیے شرک کی تعریف ہم آپ کو ائمہ احناف کے اقوال کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دعوت توحید وہ مبارک پیغام ہے جس کو اپنے دور کے ہر نبی نے اپنی امت تک پہنچایا۔ ایک اللہ کا تعارف، ایک خالق و مالک کی پہچان، یہ ہر نبی کی دعوت کی بنیادی چیز ہوا کرتی تھی۔ اور جتنا اہل شرک کو توحید کی دعوت سے دکھ ہوتا ہے، کسی اور گفتگو سے، کسی اور بات سے انہیں وہ غم نہیں ہوتا، اور جب اللہ کے بندے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ تمہارا خالق و مالک ایک اللہ ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پالنہار ہے، وہی تمہاری مشکلیں ٹالنے والا ہے، تو شیطان کوشش کرتا ہے، وار کرتا ہے کہ اس کو ایسے شبہات میں الجھا دیا جائے کہ یہ شرک کو بھی توحید سمجھ بیٹھے، اور ہر دور میں شیطان یہ وار کرتا رہا۔ آج بھی قبر پرستوں کی زبان پہ یہی واویلا ہے کہ تم یہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی کشتیے پار لگانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں۔ تو تمہاری یہ بات غلط ہے۔ قبر پرستوں کے ایک وکیل اشرف جلالی صاحب اعتراض کرتے ہیں اہل توحید پر کہ تمہیں مقام الوہیت اور معیار الوہیت کا ہی خبر نہیں۔ اور ہم نے سابقہ درس میں اللہ مالک کے کلام میں سے کئی آیات پڑھ کر ان آیات سے یہ چیز ثابت کی کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیے بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا وہ الہ ہے، وہ الہ برحق اللہ ہے۔ اور اللہ مالک نے اپنے کلام میں اہل شرک سے یہ کئی بار سوال کیا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی مشکلیں ختم کرنے والا ہے، کوئی مشکل کشا ہے؟ یہ سوال اہل عرب سے تھا، یہ سوال مشرکین مکہ سے تھا، یہ سوال قریشیوں سے تھا، جو عرب تھے، جن کی گھٹی کے اندر یہ زبان، یہ فصاحت و بلاغت تھی، اور ان سے کلام الہی کے آوازیں ان کی پردہ سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو تمہاری یہ مشکلیں ٹال سکے؟ اللہ سورج کو بلند کر دے، رات نہ لائے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی الہ جو رات لے آئے؟ اللہ رات کو لمبا کر دے۔ کوئی ہے الہ اللہ کے علاوہ جو سورج کو چڑھا دے؟ کفار مکہ خاموش رہے، اس سوال کا جواب ان کے پاس نہ تھا۔ تسلیم کیا انہوں نے کہ الہ برحق ایک اللہ ہے، اس دعوے کا جواب نہ دے کر۔ لیکن آج جو قبر پرستی کی بد عادت کے رسیا ہو چکے، جو غیر اللہ کی عبادت کر کر کے
اس کے اوپر اسلام کا چولا چڑھا کر اس گناہ کے ایسے عادی ہو گئے کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ آواز لگاتے ہیں کہ نہیں، یہ معیار الوہیت نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا اشرف جلالی حنفی ہونے کے دعوے دار ہیں، حنفیت کے وکیل بھی ہیں، مگر جب معاملہ عقیدے کا آتا ہے تو عقیدے کی بات لیتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں قربان جائیں آپ کی حنفیت پہ، جب فقہی مسائل کا دور آئے تو آپ بڑے زور سے آواز لگاتے ہو ہم حنفی ہیں، ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے ہیں. بلکہ ان کے ہاں بعض حنفی تو ایسے ہیں کہ امام صاحب فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، اور وہ ان کے مرنے کے بعد خواب کے اندر امام صاحب سے پڑھتے رہتے ہیں. پاکستان میں خوابوں کا شہزادہ ہے جس کو روز نیا خواب آتا ہے اور نئے خواب کے اوپر وہ پوری دکانداری چلاتا ہے، طاہر القادری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میری حنفیت پہ شک کرنے والوں، میں کئی سال تک عالم رؤیا میں، خواب کی دنیا میں امام ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کر ان سے حنفیت سیکھتا رہا، ان سے دین اور فیض پاتا رہا. میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں. ان کا قلم بھی ملا. ان کے بزرگوں کی حنفیت کا تو یہ حال کہ امام صاحب فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، یہ جہاں چھوڑ گئے، اس دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا. لیکن یہ اتنے پکے حنفی ہیں کہ امام صاحب کے مرنے کے بعد خواب میں امام صاحب سے لائن ملا لیتے ہیں، اور خواب ہی خواب کے اندر کئی سال ان کے سامنے شاگردی کر کے حنفی بن جاتے ہیں. جب عقیدہ لینے کا ماجرا آتا ہے تو انہیں نہ وہ خوابوں والے امام یاد رہتے ہیں جن کے سامنے گھٹنے رگڑتے رہے، اتنے لمبے عرصے تک یہ عالم رؤیا میں غائب رہے، امام صاحب کے کالج میں پڑھتے رہے، عقیدہ لیتے ہوئے نہ امام ابو حنیفہ یاد رہے، نہ امام ابو یوسف یاد رہے، نہ امام محمد یاد رہے، نہ ائمہ احناف میں سے، سلف میں سے کوئی امام یاد رہا. بلکہ جب عقیدے کی باری آئی، شرک کی تعریف کرنے کی باری آئی، تو اشرف جلالی صاحب پناہ لیتے ہیں تفتازانی، جو چھپا ہوا رافضیت کا وکیل، اس کی چادر میں پناہ لیتے ہیں، اس کی گود میں بیٹھتے ہیں، جس کا اپنا حنفی ہونا بھی مشکوک ہے، اور اس سے شرک کی تعریف نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے یہ بنا لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں، بندہ نواز نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھا جائے تم اسے شرک سمجھتے ہو. اصل میں شرک یہ ہے، الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ. یہ شرک کی تعریف ہے جو اشرف جلالی صاحب نقل کرتے ہیں تفتازانی کی کتابوں سے. تو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، میں تعریف کر رہا ہوں. پورے ذخیرہ حدیث میں احکام توحید کے لحاظ سے جس بات کو ائمہ نے بیان کیا، اور آیات میں جو بات موجود ہے، اور امت جس پر آج تک قائم رہی ہے، وہ کیا ہے؟ الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ. شرک یہ ہے کہ رب کی الوہیت میں رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. توحید یہ ہے کہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. رب کی توحید میں، الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اب الوہیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ الوہیت دو ہیں چیزیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق کے عبادت ہونا. اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے اور رب ذوالجلال کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے. واجب الوجود ہونے کا مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھیے اور مستحق کے عبادت ہونے کا مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھیے. واجب الوجود یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ موت اس پہ نہ فنا ہے، کسی طرح کا کوئی زوال اس ذات پہ نہیں ہے. اور جو اس طرح ہے
اس ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ممکن، جیسے ہم ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، اب وقت آیا ہم ہو گئے، اور پھر وقت ہوگا ہم نہیں ہوں گے، یہ ممکن ہے۔ رب کے سوا ہر چیز جو موجود ہوئی وہ ممکن، اور رب کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ممتنع، جس کو کبھی وجود مل ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ محض واجب الوجود ہے، کہ جس کا وجود ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر رب ذوالجلال کے سوا کسی اور ذات کو اگر کوئی بندہ واجب الوجود مانے گا تو اس نے شرک کیا۔ اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ مستحق عبادت کے لحاظ سے بات بالکل واضح، رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ کوئی کس طرح کی کوئی مخلوق ہو، صرف اللہ ہی معبود ہے، وہی مسجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ ہے الوہیت کا معیار، واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا۔ اس کے چند خواص ہیں، اس کے سوا بہت سی صفتیں ایسی۔ ہم ان سے صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ یہاں آپ شرک کی تعریف کر رہے ہو کہ اللہ کی الوہیت میں اگر کسی کو کوئی پارٹنر بنائے تو وہ شرک ہے، ربوبیت میں بنائے گا تو شرک نہیں ہوگا، اسماء و صفات میں اگر وہ اللہ کے اسماء کو اور اللہ کی صفات کو کسی اور میں بانٹے گا تو کیا وہ شرک نہ ہوگا؟ کشف الظنون اس کا رائٹر حاجی خلیفہ وہ تفتازانی کو حنفی تسلیم نہیں کرتا بلکہ شافعی لکھتا ہے۔ آپ نے عقیدہ لینا تھا، آپ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، تو قول امام آپ کے لیے حجت ہے، لائیے امام کا قول۔ شرک کی تعریف امام ابو حنیفہ سے کیجئے، شرک کی تعریف امام ابو یوسف سے کیجئے، شرک کی تعریف کے لیے آئیے امام محمد کا قول پیش کیجئے، امام محمد کا قول لائیے، ابو یوسف کا قول لائیے، جس کی آپ تقلید کے دعوے دار ہیں ابو حنیفہ، اس کا قول لائیے۔ آپ ان کو چھوڑ کر جن کے نام پہ پوری دکانداری چلائی ہے پناہ لیتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں عبدالحی لکھنوی حنفی مشہور حنفی عالم وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حنفی نہ تھا، شافعی تھا۔ اور اس سے ایک بڑی بات یاد رکھیے، تفتازانی معروف تھا علم کلام کا رسیہ، منطق کا رسیہ، اور اس کے اندر اس کو مہارت تھی۔ علم کلام کو سمجھ لیجئے، علم کلام سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے قرآن اور حدیث کے دلائل سے نہیں بلکہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اہل ایمان کو اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ لیکن علم کلام، منطق کی باتیں کرنے والے، فلسفے کی چادر اوڑھنے والے، وہ اللہ کی معرفت سیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، شرعی نصوص کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر، فلسفے اور منطق کا سہارا لے کر، خواہ قرآن و حدیث کے دلائل اس کے بالکل خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ عقل کی بات کو تسلیم کرتے ہیں قرآن کے دلائل کو چھوڑ کر، وہ عقل کی بات کو مانتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ اور اس علم کلام کے بارے میں ائمہ احناف کے اقوال آپ کے سامنے رکھوں تاکہ جنہوں نے حنفیت کا چولا اوڑا لیکن حقیقت میں عقیدہ لیتے ہوئے وہ فقیر ہو گئے، کسی امام حنفی نے اس کے جھولی کے اندر خیرات نہیں ڈالی، ان کے عقیدہ کے مطابق کسی امام کا عقیدہ نہیں، نہ ابو حنیفہ کا، نہ ابو یوسف کا، نہ امام محمد کا۔ امام ابو یوسف کا قول اسی تفتازانی کی شرح عقائد کی شرح میں موجود ہے۔ سنیے امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں علم کلام والے لوگوں کے بارے میں۔ لا تجوز الصلاة خلف المتکلم، جو علم کلام کا رسیہ ہو، جو منطق اور فلسفے اور عقل کی بنیاد پہ اللہ کی معرفت کا دعوے دار ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی بھی جائز نہیں، کجا اس سے شرک کی پوری تعریف لی جائے۔ حنفیت کے امام جس کے قول پہ فقہ حنفی کے مسائل ہیں وہ کہتے ہیں علم کلام والے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِحَقٍ، اگرچہ وہ حق بات ہی کیوں نہ کہے لیکن اس نے وہ حق اللہ کے کلام سے نہیں لیا، رسول اللہ کی حدیث سے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں تو اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ کہو گے اللہ مالک کی 10 رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کے 10 درجات بلند ہوں گے، آپ کے 10 گناہ 10 خطائیں معاف ہوں گی ایک مرتبہ کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر علم کلام کا آدمی بات سچی بھی کرے تب بھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. کیوں؟ اس کا چہرہ شرعی نصوص سے ہٹ کر اہل کلام کی صف میں جا کر شامل ہو گیا. اور بعض سلف کا تو قول یہاں تک بھی ہے من طلب التوحید بالکلام فقد تزندق، جس نے توحید کو سیکھا علم کلام کے ذریعے وہ زندیق ہے. سلف کے اقوال کی روشنی میں تفتازانی جو علم کلام کا رسیہ تھا وہ تو زندیق قرار پایا. جس کی توحید، جس کی شرک کے بارے میں آپ تعریف کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرک کی اصل تعریف یہ ہے علم کلام، جس کی مذمت صرف امام ابو یوسف نے ہی نہیں کی بلکہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں کیا عجیب بات لکھی. آئیے سنیے. وَإِلَى التَّحْرِيمِ ذَهَبَ الشَّافِعِي، اس علم کلام کی حرمت پر موقف اپنایا امام شافعی نے. وَمَالِكٌ وَأَحْمَدْ، احمد ابن حنبل اور امام مالک، ان سب نے جو موقف اختیار کیا علم کلام کے بارے میں وہ اس کے حرام جاننے کا تھا. وَسُفْيَانُ وَجَمِيعُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ مِنَ السَّلَفِ، امام سفیان ثوری اور تمام سلف کے ائمہ حدیث علم کلام کو حرام جانتے تھے. نہ امام مالک ساتھ ہیں، نہ شافعی ساتھ ہیں، نہ احمد ساتھ ہیں، نہ سفیان ساتھ ہیں، نہ علم حدیث کا کوئی اور امام ساتھ ہے اس مسئلے پر. وہ سب اس کو حرام جانتے تھے. جس تفتازانی کی گود میں جلالی صاحب تشریف رکھ رہے ہیں اس کی کتاب علماء دیوبند کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور علماء بریلی کے مدارس میں بھی. آج لوگ منکرین حدیث کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ منکرین حدیث کا ٹولہ اسلام سے ایسے نکلا ہوا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے. جنہوں نے اسلام میں محمد کریم کے اقوال کو نکالا اور اسلام صرف قرآن کا نام دے کر سمجھا کہ یہی دین ہے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت کو تسلیم نہ کیا، اللہ کی قسم حق ہے اہل ایمان کا کہ ایسے منکرین حدیث کے بارے میں آواز لگائی جائے جو محمد کریم کی احادیث کو نہیں تسلیم کرتا. ہم اس کے ایمان کو نہیں تسلیم کرتے. یہ مومنوں کی جماعت نہیں، یہ اہل ایمان کا گروہ نہیں. لیکن حضرت منکرین حدیث کا دروازہ اسی تفتازانی نے کھولا. یہ کیا کہتا ہے انکار حدیث کے بارے میں؟ آئیے سنیے. یہ کہتا ہے جب تک حدیث عقل کے مطابق ہو اسے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر حدیث عقل کے خلاف ہو تو حجت حدیث نہیں ہے، عقل ہے. ہمارے نزدیک حجت عقل ہے، حدیث نہیں. حدیث عقل کے مطابق آئے گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حدیث اور عقل کا ٹکراؤ ہوگا تو ہم حدیث رسول کو چھوڑ دیں گے، عقل کو نہیں چھوڑیں گے، عقل کی بات کو مانیں گے. اور ہم کہتے ہیں یہی ہمارا اور تمہارا فرق ہے. تم محمد کریم کی بات کو اپنی عقلوں پہ لا کے پیش کر کے پرکھتے ہو، جو تمہاری عقل کے مطابق ہو مانتے ہو، جو تمہاری عقل کے خلاف ہو نہیں مانتے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سائل کہتا ہے ابو بکر سے رضی اللہ عنہ وارضا، کیا رات کے ایک پہر میں کوئی آدمی بیت اللہ سے بیت المقدس، آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر، رات کے اسی پہر میں واپسی ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں ممکن نہیں. وہ جواب میں کہتا ہے سنا ہے. یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے. کہا اللہ کی قسم سن، اگر میرے محمد کریم نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا ایمان گواہی دیتا ہے محمد کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے والے نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی فرق ہے اہل توحید اہل الحدیث کا. تم حدیث رسول کو پرکھتے ہو عقلوں پہ، اور ہم کہتے ہیں عقل میں فطور ہوگا، محمد کریم کے کلام میں کوئی فطور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تفتازانی ایک اعتراض نقل کرتا ہے کہ بخاری و مسلم اور مسند احمد میں جو بعض روایات ہیں جس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ مالک کا ہاتھ ہے
کیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے انما ظنیات سمعیات فی معارضۃ قطعیات عقلیہ، یہ جو حدیثیں ہیں یہ ظنی حدیثیں ہیں، ظن ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو، اور یہ ظنی باتیں قطعی عقلی دلائل سے ٹکرا رہے ہیں، تو ہماری عقل وہ حجت ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت نہیں ہے۔ جب یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جلالی صاحب کہتے ہیں آج لوگ کہتے پھر رہے ہیں داتا کسی کو نہ کہو، میں پوچھتا ہوں داتا تو فارسی کا لفظ ہے، یہ تو عربی کا لفظ نہیں، تم کس بنیاد پہ رب کا نام داتا رکھتے ہو؟ اللہ کو کس بنیاد پہ داتا کہتے ہو؟ داتا نہ تو رات میں نہ انجیل میں، داتا کا نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ تو فارسی لفظ ہے، تم نے اللہ کو کس بنیاد پہ داتا کہا؟ اللہ کے نام تو توقیفی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تم اگر کسی نام کو پسند کرو اس نام سے اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ پھر دیکھ لو آسان سی مثال اب دینے لگا ہوں، آج لوگ لکھتے پھر رہے داتا کسی کو نہ کہو، داتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ داتا تو فارسی کا لفظ ہے، دادن سے بنا ہے، یہ تو عربی لفظ ہی نہیں ہے، تم کس بنیاد پر اس کو رب کا نام بنائے ہوئے ہو؟ اللہ کے نام توقیفی ہے، نہ یہ تورات میں رب کا نام، نہ انجیل میں رب کا نام، نہ زبور میں رب کا نام، نہ لفظ داتا قرآن میں رب کا نام، نہ لفظ داتا حدیث میں رب کا نام۔ کہتے ہیں اپنے دامن میں صیاد خود ہی اپنے جال میں پھنس گیا۔ بات مان لیتے ہیں جلالی صاحب آپ کی کہ داتا فارسی کا لفظ ہے، تو مجھے یہ بتائیے خدا عربی کا لفظ ہے یا فارسی کا؟ خدا بھی تو فارسی کا لفظ ہے۔ آپ نے اپنے دوسرے سیمینار میں کہا مسجود فقط ہے ایک خدا، معبود فقط ہے ایک خدا۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ آپ نے اللہ کا نام خدا رکھا اور خدا کے نام سے پکارا کہ معبود بھی خدا ہے، مسجود بھی خدا ہے۔ اگر داتا فارسی کا لفظ ہے تو خدا بھی تو فارسی کا لفظ ہے۔ میٹھی میٹھی ہپ ہپ کوڑی کوڑی تھو تھو، تو اڑے پنڈ آگی تے چنگی ہوگی، دوسرے دے پنڈ ٹور گی تے کہانی ہو گئی۔ وہ اس لیے بری لگی کہ وہ دلائل کہیں اور سے آئے، اور جو دلیل آپ کے گھر کی آئی تو آپ نے وہ لفظ خدا کہا، اس وقت فارسی اور عربی نظر نہ آئی۔ خدا کس کتاب میں ہے؟ قرآن پاک کی کون سی آیت میں لفظ خدا کا ذکر ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں لفظ خدا کا ذکر ہے؟ آؤ ہم سے پوچھو ہم کیوں کہتے ہیں اللہ داتا ہے؟ حجویری مردہ ہے، داتا نہیں۔ قبر میں دفن ہونے والا مردہ ہے، داتا نہیں۔ داتا اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام الوہاب ہے، اس الوہاب کا معنی داتا ہے۔ اللہ کا نام الوہاب، انکا انت الوہاب، اے اللہ، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اے انسانیت، انکا انت الوہاب۔ درس یاد رکھنا، دینے والا صرف اللہ ہے، دینے والے کو داتا کہتے ہیں۔ جس کو کسی سے مانگ کے دینا پڑے وہ داتا نہیں ہوتا، داتا وہ ہوتا ہے جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس کو کسی سے مانگ کے نہیں دینا پڑتا، دے بھی دے تو اس کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ تمہارا حجویری مردہ ہے جو قبر میں دفن ہوا، یہ داتا نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ ہونے والا سارا دھندا مریدوں کے چندوں سے چلتا ہے۔ یہ اپنی قبر سے چاول کی بوریاں باہر نہیں نکالتا، یہ اپنی قبر سے بکرے گوشت مرغے گھی باہر نہیں نکالتا، یہ دیگیں تمہارے چندوں سے چل رہی ہے۔ اللہ کا نام داتا نہیں، اللہ کا نام الوہاب ہے، اور الوہاب کا ترجمہ داتا ہے۔ یہ دروازہ اہل حدیث نہیں کھولنے دیں گے کہ اللہ کے ناموں کا ترجمہ کر کے تم اپنے پیروں فقیروں کو عطا کر دو۔ کل کوئی کہے میرا پیر بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ الرحمن کا ترجمہ کرے، القہار کا ترجمہ کرے، الجبار کا ترجمہ کرے، اور اپنے پیروں کا وہ نام رکھنے دے۔ ہم کہتے ہیں جو نام میرے اللہ کے ہیں وہ خالص اللہ کے ہیں، اور اللہ کے ناموں کا جو ترجمہ ہے وہ صرف بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔
اللہ داتا ہے، دیتا ہے، باقی منگتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے نہیں، میرے مالک نے کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء، تم سارے منگتے ہو۔ حجویری منگتا ہے، اجمیری منگتا ہے، بابا منگتا ہے، پیر منگتا ہے، ولی منگتا ہے۔ داتا اپنے عرش پہ ہے۔ جو فرشوں میں دفن ہو جائے وہ داتا ہوا کرتا۔ لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دیے حد، کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے فرشاں دے۔ آپ کو یہ لفظ بڑا چبھتا ہے کہ اللہ کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم منگتوں کو داتا نہیں کہہ سکتے، ہم فقیروں کو داتا نہیں کہہ سکتے۔ یہ داتا میرے اللہ کے نام الوہاب کا ترجمہ ہے، جس کا حقدار صرف میرا اللہ ہے۔ جلالی صاحب، آپ کو جس تفتازانی کی چادر میں چھپنا پسند ہے، ذرا غور سے سننا وہ کیا کہہ رہا ہے، یاد رکھنا اس کی بات کو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی زبان میں اللہ کے مختلف نام رکھتا ہے، کوئی اللہ کو خدا کہے، ترکی زبان کے اندر تنکری کے نام سے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی زبان میں نام رکھتے ہیں۔ وَشَاعَ ذَلِكَ وَزَاعَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، اور یہ عام بات ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں کرتا۔ آئیے اس اعتراض کو نقل کر کے تفتازانی سعد الدین جواب دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ قُلْنَا كَفَى بِالْإِجْمَاعِ دَلِيلًا عَلَى الْإِذْنِ الشَّرْعِ، کہتا ہے چونکہ ان الفاظ کے استعمال کرنے پہ امت کا اجماع ہو گیا ہے، تو یہ اجماع دلیل ہے، شریعت کی طرف سے بھی دلیل ہے کہ اب ان ناموں کو استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بلکہ تفتازانی نے اپنی کتاب شرح العقائد میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام اپنی طرف سے مزید رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کا نام الشائی اور المرید، یہ 2 نام اللہ کے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں جب آپ کا دعویٰ ہے یہ توقیفی نام ہے، خدا آپ نے کس قانون کے تحت نام رکھا؟ ہم اللہ کو خدا کہنے کو جائز نہیں کہتے۔ خدا 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 کی تسبیح کرو، کچھ نہ ملے گا۔ نہ اللہ کا نام خدا ہے، نہ اللہ کے کسی نام کا ترجمہ خدا بنتا ہے۔ خدا وند یا خدا جس کا معنی کچھ لوگوں نے کیا، جو خود بخود آ گیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، خود آیا۔ خدا جو خود آیا، کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب یہ نہیں ہے کہ ایک وقت تھا وہ نہیں تھا پھر وہ آ گیا، نہیں، جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ کہو گے الف لام لام ہا 40 نیکی یہ مفت میں ملیں گی، خدا خدا کی رٹ لگاؤ گے کوئی نیکی؟ داتا اللہ کا نام نہیں، اللہ کے نام کا ترجمہ ہے الوہاب کا۔ جلالی صاحب، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی داتا ہے، کوئی مردہ داتا نہیں ہو سکتا، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم آپ سے آپ کے قانون کے مطابق سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہا واجب الوجود صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، اور رب ذوالجلال کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے ناموں میں سے کون سا نام واجب الوجود ہے؟ قرآن پاک کی کون سی آیت میں واجب الوجود اللہ کا نام رکھا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان میں واجب الوجود اللہ کا نام ہے؟ آپ نے کہا واجب الوجود اللہ ہے۔ داتا پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بتاؤ واجب الوجود اللہ کے ناموں میں سے کون سا نام؟ قرآن پاک کی کس آیت میں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اس پہ ہمارے سامنے شریعت محمدیہ کی دلیل لاؤ۔ حضرت جی، آپ تو لفظ داتا پہ اڑے ہوئے ہو، آپ کے بزرگوں کی ہم آپ کو ایک تصویر اور بھی دکھا دیں۔ وہ اللہ کو برہما کہنے کو بھی جائز کہتے ہیں، وہ اللہ کا نام برہما رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کفار کے درمیان ایک کانفرنس میں کھڑے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اللہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو ہم اپنے اللہ کے لیے مالک کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے نام رکھے ہوئے اس سے پکارتا ہے، تو آؤ مل کے پہلے ہمارے اللہ کو، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اللہ، انگلش میں اسے گاڈ کہا جاتا ہے، اور کوئی اسے برہما کے نام سے پکارتا ہے، کریٹر کے نام سے پکارتا ہے، آؤ اللہ کو پکارے۔ تو سارا مجمع اللہ 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 کے نام کی تسبیح کرتا ہے۔ پھر ایک ہندو آتا ہے، وہ ہرے کرشنا کے نام کے نعرے مرواتا ہے۔ کوئی اور آتا ہے اور وہ آنے کے بعد
عیسائی آتے ہیں وہ جیزس کے نام سے تسبیح کرواتے ہیں اور پورا مجمع اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کے جو مختلف نام رکھے ہوئے وہ پکارتے ہیں. Just wait. What we will do, you can raise the voice of your Lord in your own language. You will raise the voice, the name of your Lord in your own language. Every religion and leader of the faith, we will raise voice and the name of your Lord according to your own religion, according to your own tradition, according to your own language, but highly. And Muslim will say Allah. And Allah means the God, nothing else. It is not special thing for Muslims. Allah is the Arabic word for God, for Brahma, for Lord, for the Creator, you know. But you can raise any word specified for your Lord according to your own religion. So let us remember our Lord according to our own traditions and religions. Remember our God. Allah. 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 Any word you want to, any name only you want to say according to your religion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jesus, 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 Father God, Amen. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaye Dhimahe Tanno Rudra Prachodayat. Om Namah Shivaya Namah. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ. ہم پوچھتے ہیں حضرت یہ آپ کے حضور جی ہیں قادری صاحب، وہ لفظ اللہ پر نہیں لگا رہے بلکہ گاڈ کو بھی اللہ کے نام کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو گاڈ کے نام سے پکارو، کریٹر کے نام سے پکارو، برہما کے نام سے پکارو. آپ کو تو صرف داتا کے نام سے تکلیف ہے اس لیے کہ اس میں آپ کے بزرگ کو جو مقام آپ نے جھوٹ کے ساتھ دیا ہے، اہل توحید وہ مقام چھین کر اعلان کر رہے ہیں داتا صرف اللہ ہے، باقی سب منگتے ہیں. اگر آپ کا اصل مسئلہ یہ ہو کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے تو یہاں تو قادری صاحب برہما، کریٹر، گاڈ، کرشنا، ان سب ناموں کی اجازت دیتے ہوئے کہتے ہیں اپنے اپنے زبان میں ناموں جو رکھے ہیں اس سے پکارو. جلالی صاحب جس سعد الدین تفتزانی کی کتاب شرح العقائد سے آپ نے شرک کی تعریف نکالی، آئیے ذرا اس تفتزانی کا حال ہم سے بھی سن لیجئے. سقوط بغداد کا سبب بننے والا رافضی مجرم نصیر الدین طوسی، جس کی وجہ سے بغداد کے اوپر مسلمانوں پہ حملہ ہوا، مسلمانوں سے یہ ملک چھینا گیا، جس کی وجہ سے، جس کی حرکتوں اور کرتوتوں کی بنا پہ دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کے سروں کے مینار بنائے گئے. اس مجرم کا ایک شاگرد، اس کا نام نجم الدین ابو الحسن علی بن عمر القزوینی الکاتبی، یہ طوسی کا شاگرد ہے. طوسی شیعت کا امام ہے، رافضیت کا امام ہے، اور یہ اس کا شاگرد بھی رافضی ہے. اس نجم الدین رافضی شیعہ کی یہ کتاب علم کلام پر منطق میں کتاب ہے. اس نے کتاب لکھی
اور اس کتاب کی شرح آپ کے پسندیدہ حضرت افتازانی نے اس کی شرح کی۔ اگر یہ اہل سنت کا امام ہوتا، اگر یہ اہل سنت کا فرد ہوتا تو رافضیت کی کتاب کی شرح کرنے کے لیے اسی کو شیطان نے ورغلانا تھا۔ اس نے اس رافضی کی کتاب کی شرح لکھی، اور یہ شرح رسالہ الشمسیہ کے نام سے عرب دنیا میں اور بر صغیر کی دنیا میں رسالہ السعدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ مزید سنیے، آپ کے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتاب شرح العقائد میں تفتازانی کہتا ہے وَلَا كُفْرَ فِي تَعْلِيمِ السِّحْرِ بَلْ فِي اعْتِقَادِهِ۔ یاد کرو، جادو کا علم حاصل کرنا، جادو پر یقین رکھنا، اس پہ عمل کرنا کفر نہیں ہے۔ جہاں سے آپ کو شرک کی یہ تعریف ملی ہے، جس کی چادر میں پناہ لیتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اہل توحید ہونے کا ڈھنڈورا پیٹنے کا آوازہ لگانا شروع کیا ہے، قبروں پہ آ کے سیمینار کرنے کا شیطان نے آپ کو فن سکھایا ہے۔ جس گھر سے یہ لے کر آئے ہو، جس آدمی کی کتاب سے یہ تعریف آپ نے پیش کی ہے، اس کی اپنی حیثیت دیکھیے، رافضیت کا چہیتا ہے، علم کلام کا رسیہ ہے، اور جادوگری کے بارے میں کہہ رہا ہے جادو سیکھنا، جادو پہ یقین رکھنا، جادو پہ عمل کرنا کفر نہیں ہے۔ ہم جواب میں اس جادو کے رسیے کو قرآن پاک کی ایک ہی آیت سناتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا۔ یہ جادو سیکھنا، لوگوں کو جادو کی تعلیم دینا کفر ہے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ لوگوں کو جادو سکھانا، جادو سیکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کو جب ذکر کیا تو اس میں جادو کو ذکر کیا۔ سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم نے جب اعلان کیا، اپنے گورنروں کو خطاب لکھ کر آرڈر کیا کہ تمہیں جو جادوگر ملے، اسلام میں جادوگر کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، تو ایک دن کے اندر 3 جادوگروں کو مارا گیا۔ جس جادوگری کو اسلام نے کفر کہا، جس جادوگری کو سیکھنے والے کو اسلام نے اس کی گردن مارنے کا آرڈر کہا، اس کو آپ کا یہ حضرت یہ شیخ کہتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی کفر نہیں ہے۔ سنا آپ نے جلالی صاحب، یہ تفتازانی داعی ہے جادو کا اور داعی ہے کفر کا، اسے کیسے اہل سنت کا امام مان لیا جائے جو یہ دعوت دے کہ جادو سیکھو، کرو، کراؤ، کسی کی لڑکی کو بھگاؤ، کسی کی بیوی کو طلاق دو، کسی کی بچی کو گھر سے نکال لو، کسی کے کاروبار کو برباد کرنے کے لیے جادو کرو۔ یہ سارے حرام کام کرنے بھی ٹھیک ہے، کفر نہیں ہے، سیکھنے بھی کفر نہیں ہے، اس کا اعتقاد رکھنا بھی کفر نہیں ہے۔ اسی لیے کڑوی بات بھی کہہ دوں، آپ کے بزرگوں کے مزاروں پہ جتنا ڈیرا جادوگروں کا ہے کسی اور کا، یہ قبر، یہ مزار تعویذ فروشوں سے، جادوگروں سے، کالے علم کے ماہروں سے، بنگالی بابوں اور ملتانی بابوں سے بھرے ہوئے جادو کا سارا کاروبار ان درگاہوں پہ، ان مزاروں پہ، ان قبروں پہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جس حضرت کو اپنا امام مانتے ہو، جس کی کتاب سے شرک کی تعریف ڈھونڈ کے لائے ہو، اس کے نزدیک نہ جادو سیکھنا کفر ہے، نہ سکھانا کفر ہے، نہ عمل کرنا کفر ہے، نہ اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ اسی تفتازانی کے کرتوت اگر کھولنے شروع کیے جائیں تو شاید ایک لمبا وقت اسی پہ گزر جائے۔ آخری حوالہ دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ شرح المقاصد جلد 5 صفحہ 310 اور 311 میں یہ اپنے رافضی ہونے کا، بد باطن ہونے کا ثبوت دیتا ہے، رافضیت کی زبان بولتا ہے۔ صحابہ کرام کے مسائل پہ اس کا کلام سنیے، اور اس سے پہلے یاد رکھیے اہل سنت کا موقف۔ صحابہ میں آپس میں جو اختلافات ہوئے، جو معاملات ہوئے، سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان، سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کے درمیان رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم اس پہ خاموش رہتے ہیں، اپنی زبانوں کو بند کرتے ہیں، کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے۔ ہمیں اجازت نہیں دیتی شریعت اسلامیہ کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھیوں کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتے ہوئے کسی ایک کی توہین کریں اور کسی ایک کے حق میں بات کریں۔ لیکن
तफ्ताज़ानी कहता है अन्नमा वक़अ बैन अस्सहाबती मिन अल-मुहारबाती वल-मुशाजराती अला अल-वजह अल-मस्तूर फी कुतुब तवारीख वल-मज़कूर अला अलसिनति थिक़ाती बिज़ाहिरिही अला अन्न बअज़हुम क़द हादा अन तरीक़िल हक़ क़द हादा अन तरीक़िल हक़ व बलग़ हद्द अज़-ज़ुल्म वल-फ़िस्क़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जालिम, ये राफ़ज़ियत का चमचा कहता है कि सहाबा के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई, जो इख्तलाफात हुए, जो तारीख की किताबों में मौजूद है और बाज़ फ़िक़ा रावियों की ज़ुबानों पर भी है, तो उससे ये बात वाज़ेह होती है नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, नक़्ल कुफ़र नबाशिद के सहाबा की जमात में से गिरोह हक़ से दूर हो चुका था, हक़ को छोड़ चुका था, बल्कि जुल्म और फिस्क की हदों को पहुंच चुका था। इस जुल्म और फिस्क के मकाम तक पहुंचने की वजह उनके दिलों में हसद, कीना, बुग़्ज़, झगड़ालूपन, बल्कि अगला खतरनाक जुमला इस मुजरिम तफ्ताज़ानी का सुनिए, व तलबल मुल्की व रियासा वल मैला इला लज़्ज़ाति व शहवात, उनके दिलों में हुकूमत, बादशाहत और लज्जतें और ख्वाहिशात पैदा हो गई थी। इस वजह से सहाबा का एक गिरोह राह हक से हटकर जुल्म और फसाद और फिस्क की राह का राही बन चुका था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुजरिम तफ्ताज़ानी जिससे आपको शिर्क की तारीफ मिली है, ये राफ़ज़ियत का पाला हुआ एक जानवर है जो राफ़ज़ियत की जुबान बोलता है और सहाबा के बारे में गंदी जुबान को दराज करता है। हम इसके बारे में क्या कहें? आइए आपको आपके घर की खबर देते हैं। एक हनफी सूफी आलिम, मैं लफ्ज़ सूफी को फिर दोहराना चाहूंगा, एक हनफी सूफी आलिम जिसका नाम शेख अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल करमानी है, वो तफ्ताज़ानी की हकीकत बयान करते हुए कहता है कि तफ्ताज़ानी कुरान पाक की एक आयत, और वो आयत ये है, लौ कान फीहिमा आलिहा, अगर अल्लाह के अलावा इस जहां में कोई और इलाह होता, इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी होता, लफसदता, तो इस जहां में फसाद बर्पा हो जाता। ये कुरान पाक की आयत है। ये मालिक का चैलेंज है कि सूरज वक्त पे निकलता है, वक्त पे गुरूब होता है, चांद वक्त पे निकलता है, वक्त पे गुरूब होता है। ये दिन और रात एक दूसरे के पीछे अपने टाइम पे चल रहे हैं। अगर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी होता, ये सारा निजाम बर्बाद हो जाता। एक इलाह चाहता रात की जाए, दूसरा इलाह चाहता दिन किया जाए, एक चाहता इसको लड़की दूं, दूसरा चाहता इसको लड़का दूं, ये निजाम न चलता, फसाद बर्पा होता। ये कुरान पाक की आयत है। इसके बारे में तफ्ताज़ानी क्या कहता है सुनिए। वो कहता है ये आयत इक़नाई हुज्जत है, यानी मुमकिन है कि इस आयत के खिलाफ भी हो जाए। मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि इस जहां में फसाद बर्पा हो जाए, लेकिन मुमकिन है कि अगर दो इलाह होते तो जमीन और आसमान में फसाद ना होता, बल्कि आप इसमें वो बंटवारा कर लेते, कंप्रोमाइज कर लेते, मिल के काम चला लेते कि ठीक है एक वक्त तेरा ऑर्डर चलेगा, दूसरे लम्हे मेरा ऑर्डर चलेगा। अकल कहती है कि मुमकिन था कि दो इलाह मिलके इस जहां को चला लेते। देखिए शरहुल अक़ाइद सफ़ा 57 पे इसकी ये इबारत। इसी तरह अब्दुल लतीफ करमानी ने फिर इस तफ्ताज़ानी पे इसके कुरान हकीम की आयत को भी अपनी अकल पे परखने की बिना पर अब्दुल लतीफ करमानी सूफी हनफी ने तफ्ताज़ानी पे कुफर का फतवा लगाया कि इस शख्स के काफिर होने में शक नहीं, क्योंकि ये अहदीस रसूल के बारे में तो बकवास कर ही चुका कि वो जन्नी बातें हैं, ठीक भी हो सकती है, हमें नहीं पता रसूलुल्लाह ने कही या नहीं कही। अकल असल है, हुज्जत है, असल के मुकाबले पे हदीस को छोड़ा जाएगा। हदीसों से चलता हुआ ये कुरान तक भी आया कि कुरान की आयत को भी अकल पे परखा जाएगा। मुमकिन है ऐसे हो जाए और मुमकिन है ऐसे हो जाए। शिर्क इंसान की अकल पे पर्दे डाल देता है, ये कन्फर्म बात है, ये यकीनी बात है, इसको पल्ले से बांध के रखना। शिर्क इंसान की अकल पे पर्दे डाल देता है। जिसको हनफियत के अकाबिर काफिर कहें, सच कहा किसी ने, बास लोगों का दीन ये होता है कि वो पहले मसला बनाते हैं फिर दलाइल तलाश करते हैं। मोमिन का अकीदा ये होता है कि वो पहले दलाइल पढ़ता है, कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में अकीदे बनाता है, और बातिल जहनों वाले पहले अपना अकीदा बनाते हैं, फिर उसके लिए दलाइल तलाश करने के लिए घिसी पीटी कोई भी दलील मिल जाए कि गाड़ी चल जाए, वो ये कोशिश करते हैं। अभी तो ये मसला भी हल तलब है कि तफ्ताज़ानी ने ये तारीफ खुद इजाद की
یا کسی رافضی یا آغا خانی سے چوری کی۔ جلالی صاحب، شرک کی تعریف آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا قول آپ کے لیے حجت ہے، مگر افسوس کہ آپ عقیدے میں حنفی نہیں ہیں۔ کاش آپ عقیدے میں حنفی ہوتے، ہم آپ کو اپنے گلے سے لگاتے اگر آپ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد پہ ہوتے، لیکن آپ کو ابو حنیفہ کا عقیدہ پسند نہیں۔ آئیے شرک کی تعریف ہم آپ کو ائمہ احناف کے اقوال کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ ابن ابی العز الحنفی امام تھے وقت کے، جانتے ہو اس کو، نام سنا ان کا۔ وہ عقیدہ توحید سے واقف تھے یا جاہل تھے؟ وہ توحید اور شرک کی تعریفات کو جانتے تھے یا نہیں؟ حنفی عالم، اسلاف میں سے بزرگ، آئیے ان کا قول سنائے آپ کو، اور آپ کی بنائی ہوئی شرک کی تعریف کا جنازہ نکلتے ہوئے ابن ابی العز الحنفی کے قول سے آپ کو دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں لم يكونوا يعتقدون في الاصنام انها مشاركة لله في خلق العالم۔ وہ لوگ کفار مکہ کا ذکر کرتے ہوئے، سابقہ امتوں کے کفار کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے، وہ لوگ بتوں کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتے تھے کہ وہ کائنات کی تخلیق میں اللہ کے شریک تھے۔ کفار مکہ نے وہ بت جو پتھر کے صرف بت نہ تھے، خالی مورتیاں نہ تھی، بلکہ انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب بت تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف منسوب بت، اولیاء اللہ کی طرف ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، قوم نوح کے اولیاء اللہ کی طرف جو منسوب بت تھے، وہ ان کے بارے میں قطعاً یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ بل کان حالهم فیہا کحال امثالہم من مشرک الامم، بلکہ ان کا حال باقی مشرک قوموں کے حالوں جیسا تھا، من الہندی والترکی والبربری وغیرہم، جیسے ہندوستان کے مشرک یا بربری مشرک یا ترکی مشرک، یہ چین اور کابل کے لوگ، اس علاقے کے مشرکوں کا جو حال تھا وہی اس دور کے مشرکوں کا حال تھا۔ تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء، کبھی تو وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کی صورتیں، یہ اولیاء اور انبیاء کی مورتیاں، یہ صالحین کی مورتیاں، یہ مورتیاں، ان کو وہ اپنا سفارشی پکڑتے تھے۔ وہ خالی بت نہ تھے، بلکہ انبیاء کی طرف منسوب بت تھے، اولیاء کی طرف منسوب بت تھے، صالحین کی طرف منسوب بت تھے۔ وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے ہاں وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، پیش کرتے تھے۔ واسطہ پنجتن پاک دا، یہ پنجتن پاک کا واسطہ آج کا نہیں ہے، قوم نوح کے دور کا یہ واسطہ چلا آ رہا ہے۔ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اس دور کے پنجتن پاک تھے، وہ ان کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ وَهَذَا كَانَ اصل شرک العرب، سنیے گا حنفی امام کا فتویٰ، عقیدہ تحاویہ صفحہ 29 پہ موجود ہے۔ یہ عرب کے مشرکوں کا اصل شرک تھا کہ وہ ان صالحین کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کرتے تھے۔ جلالی صاحب ابن ابی العز الحنفی کے نزدیک مشرکین مکہ کا اصل شرک انبیاء اور اولیاء کی مورتیں بنا کر ان کو اللہ کے ہاں سفارشی بنانا تھا، مگر آپ اس کو شرک نہیں مانتے۔ آپ کے نزدیک تو واجب الوجود مانے وہ مشرک ہوتا ہے۔ کفار مکہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود نہیں مانتے تھے، پھر وہ بھی مشرک نہ ہوئے، وہ بھی نکل گئے اہل شرک کی جماعت میں سے۔ اور اللہ کے علاوہ کفار مکہ بھی کسی کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے تھے۔ ان مورتیوں کے ساتھ جو کچھ کرتے تھے قرآن اس کی خبر دیتا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ بت، یہ مورتیاں، یہ صنم، یہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب پتھر، یہ کیا ہے؟ شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں۔ ساڑی سندا کوئی نہیں، انہاں دی موڑدا کوئی نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے ڈائریکٹ نہیں بات چلتی، ان کے ذریعے ہو کے جانا پڑتا ہے، ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا۔ کفار مکہ انبیاء صالحین کے بتوں کے پاس آ کر دعائیں جو کرتے تھے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہاں زیادہ سنی جاتی ہیں۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا،
صالحین اور انبیاء کی مورتیوں کے پاس آ کے مانگا جائے جلدی قبول ہوتی ہے، زیادہ سنی جاتی ہے۔ آج قبر پرستوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم جو بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، ہم جو بابا حجویری کے پاس جاتے ہیں، ہم اجمیر والے بابا کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ بزرگ ہیں، یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، ان کے مزاروں پہ آ کر باتیں قبول ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے افسوس، شرک انسان کی عقل پہ کیسے کالے اندھیرے چڑھا دیتا ہے۔ کبھی تک تو یہ مورتیوں پہ، بابوں کی قبروں پہ آ کر مانگا کرتے تھے۔ منگو پیر کے مزار پہ قبر تو نہیں ہے، تالاب ہے جس میں مگر مچھ گھوم رہے ہیں، اور وہ منگو پیر کے پاس آتے ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے اولیاء ہیں، یہاں آ کے مانگا جائے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ ٹیکہ دینے آئی ہوں میرے مور صاحب کو، اور میرا ایمان ہے ان کے اوپر، ہر مراد پوری کرتے ہیں، کبھی مایوس نہیں لوٹاتے ہیں یہاں سے۔ مگر مچھ بھی ولی ہے تے کچھو کما بھی چھوٹا جا ولی تے ہوئے گا، انہوں بھی کوئی نہ کوئی حصہ دے دیو ولایت چو۔ عقل کہاں چلی گی انسانوں کی، عقل کہاں فوت ہو گئی لوگوں کی۔ وہ کفار مکہ جو انبیاء کی طرف منسوب مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، آج کے لوگ جانوروں کو پوجتے ہیں۔ یہ جو جانور ہیں یہ مگرمچھ ہیں، آپ نہیں سمجھتے، یہ بابا جی کے سر کی جوئیں ہیں۔ اور اب سب سے مشہور روایت کہ ایک دن پیر منگو صاحب کے سر میں بے حد کھجلی ہوئی اور انہوں نے زور سے اپنا پیر زمین پر مارا اور ایک تالاب وجود میں آیا اور سر میں بسی ہوئی جوئیں نکل کر تالاب میں جا گریں اور پھر ہوا عجوبہ، جوئیں تبدیل ہو گئی مگرمچھوں میں۔ پچھلے درس میں ہم نے سوال کیا تھا، وہ باقی رہے گا، یہ بابے کے سر کی جوئیں ہیں، 6 فٹ دی جوئاں جڑے ٹینڈ چ پئیاں سن او کنی وڈی سی، وہ جواب نہیں ملے گا ہمیں۔ جس پیر کے سر کی جوئیں 6 فٹ لمبے مگرمچھوں جیسی، اس کا سر کتنا بڑا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جلالی صاحب آپ شاہ دہلوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خاندان ولی اللہ کے وہ سپوت ہیں کہ بر صغیر میں علم حدیث جتنا بھی آیا وہ انہی کے گھر سے ہو کر گزرا۔ وہ سمجھ لو، جواب سمجھ آ جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ہے خاندان ولی اللہ کہ وہ سپوت بر صغیر کا علم حدیث ان سے ہو کے گزرتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کہتے ہیں، یاد رکھو، لوگ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے اس سپوت کے ترجمے کو الہامی ترجمہ بھی کہا کرتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب تک جیسے لوگ اس ترجمے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس ترجمے کو پیش نظر رکھا جائے۔ فتاوی رضویہ۔ آئیے اب شاہ عبد القادر دہلوی کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں شرک کی تعریف کیا ہے۔ یہ تو آپ نے تسلیم کیا کہ یہ بر صغیر میں آنے والا سارا علم حدیث اسی خاندان کے گھر سے ہو کر گزرا، یہ خاندان شاہ ولی اللہ کے سپوت۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں، وہ اپنے ترجمہ تفسیر میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 221 کے تحت لکھتے ہیں، شرک یہ ہے اللہ کی صفت، شرک یہ ہے اللہ کی صفت کسی اور میں مانے، مثلا کسی اور کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لاہور کی بسوں کے پیچھے لکھا ہوا ہم نے بارہا پڑھا، شاہ ڈولا جینو دیوے مولا۔ گجرات کا شاہ ڈولا وہ مولا ہے، مالک ہے، جس کو چاہے دے۔ اور شاہ عبد القادر دہلوی کہہ رہے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ فلاں جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے امیر کر دے، کسی کا بھلا کر سکتا ہے یا برا اس کے اختیار میں ہے، چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے اس کی مرضی، سلامتی سے گزار دے اس کی مرضی، سیلاب کے بند باندھ دے اس کی مرضی، سیلاب کو داخل کر دے اس کی مرضی۔ مشرکوں کی عقل تو ہوتی نہیں۔ دریا راوی میں سیلاب آیا، دریا کے کنارے پہ ایک شہر کے اندر میں موجود تھا، میں نے وہاں پر مزار کے لاؤڈ سپیکروں سے آواز سنی کہ بابا جی کو آگے منا لو، یہ دریا راوی میں جو طغیانی آ رہی ہے بابا ڈک لے گا۔ بابا کا جب استنجا ہوا وہ لوگوں کو نہ ڈک سکا، کتھے ہاتھ لانڈے ہو تے کیوں لانڈے ہو، میں آپ کر لاں گا، میں کوئی مر گیا۔ پانی کا پورا بند بابا روک لے گا، وہ پانی آ گیا، وہ بند ٹوٹ گیا، اور اللہ کی شان پانی نے بھی آگے بابا کی قبر کو زیادہ گھیرا لگایا، باقی شہر کی طرف تھوڑا گیا۔
پھر پوچھا اے کی ہے؟ کہندا تسی بھابی ہو تانوں کی پتا معرفت دیاں گلاں بابے نو سلام کرن آیا سی. اے بابے نو سلام کرن نہیں آیا تھلو ٹنٹا بھی چکن آیا سی پوری قبر دا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے سپوت بیان کر رہے ہیں. شرک یہ ہے کسی کے بارے میں یہ رکھا جائے عقیدہ یہ سب کچھ جانتا ہے. طاہر القادری عرفان القرآن میں ترجمہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون سب کا علم تھا. جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کا علم تھا. وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. کہاں گئی آپ کی تعریف؟ خاندان ولی اللہ کے سپوت نے آپ کی تعریف کو تار تار کر دیا. جلالی صاحب خاندان ولی اللہ کے سپوت کی پیش کردہ اگر تعریف شرک کے بارے میں پسند نہ آئی ہو تو کوئی بات نہیں، آؤ اس کے ابا حضور سے پوچھتے ہیں. لڑکے کی بات پسند نہیں آئی تو باپ سے پوچھ لو. آؤ شاہ ولی اللہ کے پاس چلتے ہیں. اس کی کتاب ہے الفوز الکبیر. شاہ ولی اللہ فوز الکبیر میں کہتا ہے وَالشِّرْكُ أَن يُثْبَتَ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَيْئًا من صفاته المختصة به كالتصريف في العالم بالإرادة. شرک کی تعریف کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں شرک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ کی ان صفات میں سے جو اس کے ساتھ خاص ہیں کوئی صفت ثابت کرے. مثلا کائنات میں اس ارادے کے ذریعے تصرف کرنا جس کی تعبیر کن فیکون، اس کی تعبیر کن فیکون، جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے، اس سے کی جائے. یا غیر اللہ کے لیے علم ذاتی ماننا جو کہ بغیر حواس، بغیر عقل، بغیر الہام، بغیر خواب کے حاصل ہوتا ہو. اب الایجادی لشفاء المریض، یا غیر اللہ کے لیے یہ صفت مانی جائے کہ وہ مریضوں کو شفا یاب کر دیتا ہے. یہ مانا جائے شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں شرک ہے کہ یہ مریضوں کو شفا یاب کر دیتا ہے. یا یہ جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. آپ کے حضرت کی کتاب میں لکھا ہوا ایک پیر صاحب کے بیٹے کا واقعہ. پیر تو پیر تھا، اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا. کھیلتا کھیلتا ایک دن باہر نکلا، باپ کی گدی پہ آگے بیٹھ گیا. باپ کا مرید بیٹھا ہوا، اس سے کہا لکھ فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ. اس نے خوشی خوشی پیر صاحب کے بیٹے کا لاڈ اٹھاتے ہوئے جنتیوں کی لسٹ بنانی شروع کر دی. جب سیٹیں پر ہو گئی کہتا چل اب لکھ فلاں فی النار، فلاں فی النار، فلاں فی النار. وہ ڈر گیا کہ بھی جنت کی بات تو ٹھیک تھی، میں کوئی غریب ماریا جاوے، جہنم میں چلا جاوے، آگ میں چلا جائے تو نقصان ہوگا. اس نے نہ لکھا. بچے نے کہا، پیر صاحب نے نہیں، بچے نے کہا لکھ. اس نے نہ لکھا، کہا انت فی النار، کوئی جاوے نہ جاوے تو ضرور جائے گا. پریشان ہو گیا. پیر صاحب کو بلایا کہ پیر صاحب بیڑا غرق. کہا ہوا کیا؟ کہا آپ کے بیٹے نے جنتیوں کی لسٹ بنائی، میں نے خوشی خوشی لکھ دی. پھر اس نے جہنمیوں کی بنوائی، میں ڈر گیا، میں نے نہ بنائی. اس نے کہا لکھ، میں نے نہ لکھا. اس نے مجھے کہہ دیا انت فی النار. پیر صاحب کہنے لگے یہ بتاؤ اس نے فی جہنم کہا تھا یا فی النار کہا تھا؟ کہا نہیں فی النار کہا تھا. کہا اس نے جو کہا اب وہ نہیں موڑا جا سکتا، تمہاری مرضی ہے دنیا کی آگ میں جل لو یا آخرت کی آگ میں جل لینا. اس نے کہا نہیں بابا او ڈاڈی آگے میں نے ایتھے ہی ساڑ لو. پیر کے بچے کے منہ سے جو نکلا وہ ہو کر رہے گا. یہ صفت دی ہے تم نے اپنے پیروں کو کن فیکون کی. اور شاہ ولی اللہ دہلوی کہہ رہے ہیں جو یہ دے وہ مشرک ہے. یہی شرک ہے اللہ کے ساتھ. وہ اللہ ہے. پیارے حبیب آتے ہیں ایک مسجد میں لمبی دعائیں کرتے ہیں، بنی معاویہ کی مسجد ہے، اور پھر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے 3 چیزیں مانگی تھی، میرے رب نے 2 دے دی، 1 نہیں دی. 2 دعائیں قبول کر لی، تیسری قبول. وہ اللہ ہے چاہے اپنے رسول کی نہ مانے. کن فیکون کی صفت کا مالک اللہ ہے. تم نے اپنے پیروں کے لونڈوں کو یہ طاقت دیتے ہوئے کہا کہ اب جو اس نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس آگ میں جل یا اس میں جل، تیری مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
شاہ ولی اللہ اسی کو شرک کہہ رہے ہیں جس کو اہل الحدیث شرک کہتے ہیں. یا وہ اگر کسی پہ ناراض ہو جائے تو اس کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہے. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بابا پیر ناراض ہو کے روزی روٹی بند کر دے گا، شاہ ولی اللہ اس کو شرک کہتے ہیں. یا وہ کسی کو ناراضگی کی وجہ سے بیمار کر سکتا ہے، اور اگر کسی پر راضی ہو جائے تو رزق کی فراوانی کرتا ہے، خوشحال کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے. جلالی صاحب آپ کے ہاں مشہور ہے پنجاب میں 11ویں والے دن اگر دودھ بابا 11ویں والے کو نہ دے، 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے بابا غضب میں آئے تو مجھ ہی مار دیتا ہے، بھینس مار دیتا ہے اگر 11ویں والے بابے کے نام پہ دودھ نہ دیا جائے. یا کم از کم بھینس نہیں بھی مارے گا، ترس بھی آ گیا تو مجدہ دودھ خشک ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ 11ویں والے بابے کو دودھ نہ دو تو اگلے ٹائم جب دودھ نکالنے جاؤ گے تو خون آئے گا، دودھ نہیں آئے گا. شاہ ولی اللہ اس کو شرک سمجھتے ہیں، شرک قرار دیتے ہیں کہ اگر وہ راضی ہو تو عطا کر دے، ناراض ہو تو روزی روٹی تنگ کر دے. یہ میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ میں کی صفت میں کوئی اور شریک. مالک فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میری یاد سے غافل ہوتا ہے، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. اور آج قبر پرست کہتے ہیں فلاں بابے کی قبر پہ نظر نہ دی جائے، چلتی بھی گاڑی الٹی ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ کہاں کا ایمان اور عقیدے کا ماجرا ہے؟ ہم اس کو شرک کہتے ہیں. آپ کے گھر کا فرد حنفی امام شاہ ولی اللہ بھی اس کو شرک قرار دیتا ہے. اور تم سمجھتے ہو کہ ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دینا ہمارے اماموں کے ہاتھ میں ہے. شاہ ولی اللہ اس کو بھی شرک کہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے تو خوشحال کر دے. ہوا میں باتیں نہیں ہیں، دلائل کی انبار ہے اللہ کی توفیق سے. اقتدار احمد نعیمی فتاوی نعیمیہ صفحہ 305 جلد 2 پہ لکھتا ہے کہ پیر جیلانی نے 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا تھا. یہ انڈیا کے قوال نے جو قوالی گائی، پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں. یہ انہوں نے ہوا میں اس بچے نے قوالی نہیں گائی، کہتا ہے 2-4 سال کی بات نہیں، 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو تارنے والے پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں. آپ فیضان نبوت ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے. 1-2 سال نہیں پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے. پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب پہ دستگیر ہیں. پیروں کے پیر ہیں. یہ تمہارے بزرگوں کے پڑھائے ہوئے سبق ہیں. اقتدار احمد نعیمی فتاوی نعیمیہ جلد 2 صفحہ 305 پہ لکھتا ہے کہ برات جا رہی تھی، وہ برات ڈوب گئی تھی. اس برات کا دلہا شاہ دولہ تھا. شاہ دلہا کثرت استعمال سے شاہ دولہ ہو گیا، اصل اس کا نام سید کبیر الدین شاہ دولہ. شاہ دلہا وہ اس برات میں تھا اور وہ برات ڈوب گئی، کشتی ڈوب گئی. پھر کسی کو خیال آیا کہ حضرت جی کی 11ویں دے دیں، تو 11ویں والے بابے نے ڈوبی ہوئی کشتی پار لگا دی. ہم پوچھتے ہیں 12 سال کی ڈوبی ہوئی کو پار لگا بھی دیا، وہ باہر زندہ سلامت بھی نکل آئے، مگر مچھ کی اولاد تھے یا مینڈک کی یا کچھو کمے کی، کسی نے پاس نہیں آنے دیا اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. شاہ ولی اللہ الفوز الکبیر صفحہ 22 پہ مزید لکھتے ہیں، سنیے جلالی صاحب. وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاهِرِ وَتَدْبِيرِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ. سابقہ امتوں کے مشرک، وہ سابقہ امتوں کے مشرک کسی کو بھی کائنات کا خالق اور اللہ کے اہم امور میں شریک نہیں جانتے تھے. اس دور کے جو مشرک تھے وہ یہ نہیں عقیدہ رکھتے تھے کہ آسمان بابے نے بنایا، زمین بابے نے بنائی، جیسے آج کے دور کا مشرک عقیدہ رکھتا ہے. ایک مشرک ظالم کہتا ہے، کوفے کی جامع مسجد کے منبر پہ سیدنا علی بیٹھے، کہا میں تھا جس نے آسمان بنایا، میں تھا جس نے زمین بنائی، میں تھا جس نے جنت بنائی، میں تھا جس نے جہنم بنائی، میں ہوں قیامت کے دن جب پردہ ہٹے گا عدل کی کرسی میں بیٹھ کے تمہارے درمیان فیصلے کروں گا. بارش میں برساتا ہوں، روزی میں اگاتا ہوں، رزق میں پیدا کرتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، زندہ میں کرتا ہوں. آدم کو میں نے جنت سے نکالا،
यूनुस को मछली के पेट में मैंने गिरफ्तार किया। एक गुस्ताख उठा, अली की शान का गुस्ताख, कहने लगा अली ये तो सारी अल्लाह की शान है जो तुम अपने नाम लगा रहे हो। अली ने कहा बैठ जाओ, ये मेरी शान नहीं है, ये मेरी नौकरी है, शान तो इससे शरफ मेरा मुर्शिद अली, मेरा इमाम, मुझे रिज़्क़ देने वाला, मुझे बेटे देने वाला, जिंदगी देने वाला, सजा देने वाला, नबी भेजने वाला, किताबें नाज़िल करने वाला। बड़े बड़े चेहरे उतर जाएंगे, बड़ा बड़ा घोटू चल जाता है ना अली के फजाइल पर, बंदा नितर के सामने आ जाते, बाप दा केड़ा है ते हमसाए दा केड़ा है। हुसैन की अजमत का समय अपनी जानिब से नहीं कह रहा, मिंबर कूफा है, किताब सुन्नी भी देखो तो नौकर हाजिर है, शिया किताबें तो तुम्हारी भरी पड़ी है। अली मिंबर कूफा पर बैठकर कह रहे थे दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूँ, आसमान बनाने वाला मैं अली हूँ, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूँ, चांद बनाने वाला मैं अली हूँ, सजा देने वाला मैं अली हूँ, सर हिलाने वाले जिंदाबाद है, सजा देने वाला मैं अली हूँ, रिज़्क़ देने वाला मैं अली हूँ, नबी भेजने वाला मैं अली हूँ, किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूँ। यौम माशर अदल की मसनद पर मैं अली बैठकर तुम्हारा अदल करूंगा। एक मुकस्सिर अली के दरबार में उठा, उसने कहा या अली ये तो अल्लाह के काम है जो तू अपनी जात के साथ लगा रहा है, ये कोई तेरे फजाइल है? अली फरमाते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, चुप करके जमीन पे बैठ, ये मेरे फजाइल नहीं है, ये मेरी नौकरी है, फजाइल से भी आगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस जगह पे आज के दौर का मुशरिक कलमा पढ़ के पहुंचा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कुफारे मक्का वहां पे ना पहुंच सके। शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं अल्फौजुल कबीर में सफा 22 पे, साबका उम्मतों के मुशरिकों का यह अकीदा नहीं था कि अल्लाह की कायनात की तख्लीक में कोई अल्लाह का शरीक है, या बास अहम अमूर के अंदर वो अल्लाह का शरीक किसी को नहीं ठहराते थे, और ना ही वो किसी के लिए ऐसी कुदरत साबित करते थे कि अल्लाह ताला एक काम का इरादा करे और कोई और उस काम में रुकावट डाल दे। साबका दौर के मुशरिक, जुमले को याद करना, साबका दौर के मुशरिक, साबका उम्मतों के मुशरिक ये अकीदा नहीं रखते थे कि अल्लाह कुछ करना चाहे तो कोई और है जो रोक ले। और आज का कलमा पढ़ने वाला मुशरिक वो क्या कहता है? खुदा दा फड़िया छुड़ावे मोहम्मद, मोहम्मद दा फड़िया छुड़ा कोई नहीं सकता। नीचे बैठे हुए नारा रिसालत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा का पकड़ा छुड़ावे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। अगर ये कुफर नहीं तो और कुफर की तारीफ क्या होगी? अरे जिसको अल्लाह पकड़ ले, तुम कहते हो मोहम्मद करीम उसको छुड़ा लेते हैं, तो मुझे बताओ रईसुल मुनाफिकीन को अल्लाह ने पकड़ा, मोहम्मद करीम ने सिफारिश की, जनाजा पढ़ा, मुंह में लुआब डाला, अपनी कमीज उसको पहनाई, अल्लाह मालिक ने आवाज लगाकर कही ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा तूने इसके लिए माफी का सवाल किया है, तू 70 मर्तबा भी सवाल करेगा, रब इसको माफ नहीं करेगा। कुर्बान जाओ मोहम्मद करीम की रहमतों पे। कहा अगर मुझे पता होता कि 71 दफा मांगने से अल्लाह माफ कर देगा, मैं इसके लिए 71 दफा मांग लेता। खुदा का पकड़ा छुड़ावे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने पकड़ा, अबू तालिब को कलमा नसीब नहीं हुआ, अलाउद्दीन अब्दुल मुत्तलिब का नाम लेते हुए फौत हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कहां गए? जवाब दिया जहन्नम में सबसे कम अज़ाब मेरे चचा को होगा, आग की 2 जूतियां या आग के 2 अंगारे उसके पांव के नीचे होंगे, जिससे उसका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे हंडिया उबलती है। कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, रब ने पकड़ा, नबी ने छुड़ा लिया। जिसको रब पकड़ ले उसे कोई छुड़ा, खुदा दा फड़िया छुड़ावे मोहम्मद, मोहम्मद दा फड़िया छुड़ा कोई नहीं सकता। कि जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ ले उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। हम सवाल करते हैं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में हैं, जख्मी हुए, माथा फटा, दंदान शहीद हुए, चचा हमजा के जिसमें मुबारक के टुकड़े कर दिए गए। मेरे नबी गुस्से में आए और कहा यह कौम कैसे फलाह पा सकती है जिन्होंने अपने नबी का माथा ही फाड़ दिया। नबी नाराज हुए ना उन पे, बद्दुआएं की ना उनके लिए, उनके कामयाब ना होने का ऐलान मेरे प्यारे हबीब की जुबान से निकला।
آسمان والے نے اپنا کلام اتار دیا، لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اختیار نہیں ہے، میں چاہے ان کو عذاب دے دوں، چاہے ان کو معاف کر دوں، انہوں نے ظلم کیا ہے آپ کے اوپر، لیکن یہ فلاح پائیں گے یا نہیں، یہ نجات پائیں گے یا نہیں، یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، یہ اختیار آپ کا نہیں ہے۔ احد کا پورا پانسا پلٹنے کا سبب بننے والے خالد ابن ولید، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے رسول کا ماتھا ہی پھاڑ دیا، حالانکہ وہ رسول ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وہی خالد ابن ولید مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے، سیف اللہ بنے یا نہ بنے، رب کی تلوار کے نام سے مشہور ہوئے یا نہ ہوئے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہی شرک ہے، اور اس کو شرک اہل الحدیث نہیں کہہ رہے، شاہ ولی اللہ حنفی عالم کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے درسوں میں شرک کی تعریف کیا ہے، اور یہ حضرات شرک کی تعریف کیا سمجھتے ہیں، ہم اس کی تفصیل میں مزید شبہات جو آج لوگوں کے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں اور یہ لوگوں کو دلاسے دیے جا رہے ہیں کہ رج کے شرک کرو، اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، انشاءاللہ ان سارے شبہات کا سلسلہ وار ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، آگے پہنچانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔